حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص جو علاقہ نجد کا رہنے والا تھا اور اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، کچھ کہتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو آیا۔ ہم اس کی بنبناہٹ گونج تو سنتے تھے مگر آواز صاف نہ ہونے کی وجہ سے، اور شاید فاصلے کی زیادتی بھی اس کی وجہ ہو، ہم اس کی بات کو سمجھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ اب وہ سوال کرتا ہے اسلام کے بارے میں، یعنی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے وہ خاص احکام بتلائیے جن پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان کے میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 تو نمازیں ہیں دن رات میں جو فرض کی گئی ہیں، اور اسلام میں یہ سب سے اہم اور اول فریضہ ہے۔ اس نے عرض کیا کہ کیا ان کے علاوہ اور کوئی نماز بھی میرے لیے لازم ہوگی؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، فرض تو بس یہی 5 نمازیں ہیں، مگر تمہیں حق ہے اپنی طرف سے اور اپنے دل کی خوشی سے ان 5 فرضوں کے علاوہ اور بھی زائد نمازیں پڑھو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سال میں پورے مہینے رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ اسلام کا دوسرا عمومی فریضہ ہے۔ اس نے عرض کیا، کیا رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ وہ میرے لیے لازم ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، فرض تو بس رمضان ہی کے روزے ہیں، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم اور نفلی روزے رکھو اور اللہ تعالیٰ کا مزید قرب اور ثواب حاصل کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فریضہ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ اس پر بھی اس نے یہی کہا کہ کیا زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور صدقہ ادا کرنا بھی میرے لیے ضروری ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، فرض تو بس زکوٰۃ ہی ہے، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم نفلی صدقے دو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ راوی حدیث طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سوال کرنے والا شخص واپس لوٹ گیا اور وہ کہتا جا رہا تھا، مجھے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، میں اس میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی کمی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا، فلاح پا لی اس نے اگر یہ سچا ہے۔ اس حدیث میں بھی ارکان اسلام میں سے آخری رکن حج کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ واقعہ حج فرض ہونے سے پہلے کا ہو۔ حج کی فرضیت کا حکم بنابر قول مشہور سعد 8 یا 9 میں آیا ہے، پس ممکن ہے کہ یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہو۔ اور دوسری بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس موقع پر حج کا اور اسلام کے دوسرے احکام کا بھی ذکر فرمایا ہو، مگر روایت کے مطابق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اختصار کر دیا ہو، اور واقعی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی صحیح بخاری کی ایک روایت میں نماز اور زکوٰۃ کے ذکر کے بعد حدیث طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پہلا الفاظ یہی بھی روایت کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اس نے شخص کو اسلام کے احکام بتلائے